بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے اور عقیدہ ختم نبوت کتنا نازک اور حساس ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک ہی آپ کی نبوت جاری رہے گی اور قیامت تک ہی آپ کی شریعت جاری رہے گی، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا پر تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ حضور امام الانبیاء سے پہلے کی ہے، اور وہ زندہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اب جب وہ اس دنیا پہ تشریف لائیں گے تو وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت پہ عمل کریں گے اور آپ ہی کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ اور عقیدہ ختم نبوت اس کی کتنی اہمیت ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام کا شرط لازم ہے۔ جس طرح ایمان لانے کے لیے توحید و رسالت کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ جس طرح توحید و رسالت کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مسلمان کرتے تو آپ توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کا بھی اقرار کرواتے، جس طرح کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور آخر پہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گیا تو میرے قبیلے والے مجھے تلاش کرتے کرتے مکہ آج پہنچے۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے زید اٹھو، ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب جواب دیا، جس کو حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا۔ فرمایا مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے قبیلے والوں کو یہ جواب دیا، فرمایا میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، فرمایا میں رسول اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے قبیلے والوں کو اس طرح جواب دے دیا تو آپ کے قبیلے والے حضور امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جتنا مال چاہتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں، یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے مال کی ضرورت ہے، تم صرف ایک میری بات مان لو، وہ یہ کہ ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسولہ۔ فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور رسولوں میں سے آخری رسول ہوں، یعنی میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والوں کو جب ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو آپ نے توحید کے ساتھ ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کس قدر حساس اور نازک ہے۔ اگر کوئی بندہ 99% یہ اقرار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، لیکن 1% صرف 1% اس کے دل میں یہ شک ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے گا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور میں جب ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے لوگوں نے پکڑ لیا تو وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو تاکہ میں دلائل دوں، اپنی نبوت کی نشانیاں دکھاؤں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا، فرمایا من طلب منہ علامۃ فقد کفر۔ آپ نے فرمایا جو بندہ بھی
جو بندہ بھی اس جھوٹے کذاب سے نبوت کی دلیل مانگے گا وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ اس سے دلیل مانگ رہا ہے گویا کہ اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کے بعد کوئی آخری نبی ہو، اس شک کی وجہ سے وہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بڑے کھلے الفاظ کے ساتھ بیان فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاتم النبیین ہونے کو بڑے صریح الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ فرمایا کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نہ تو میرے بعد کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں پیدا ہو سکتا۔